جب آپ خود قید ہوئے، آپ کو یہاں پر آپ نماز جنازہ پڑھانے گئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، پتہ چلا کہ یہاں پہ مقامی جو پولیس والا کوئی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ بات سچ ہے؟ یعنی بگٹی صاحب ہمارے نہیں تھے. اچھا سرفراز بگٹی ہمارا نہیں، کیا نام تھا؟ سرفراز تھا نا. بگٹی صاحب بھی تھے، کوئی بگٹی صاحب تھے، ان کو بلایا گیا، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا. جی جی. تو آپ کو جب گرفتار کرنے آئے تو آپ نے کوئی مزاحمت کی؟ کوئی مزاحمت نہیں کی. میں نے پوچھا، دروازہ کھڑکایا اور گنیں بالکل سیدھی تھی. گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں؟ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور گاڑی نے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں موڑ مڑا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہونے لگا کچھ، کیونکہ اندازہ ہو گیا نا اتنی دیر ہو گئی ہے ان سے، ان کے واسطے کرتے ہوئے. وہ پولیس والے جو بائکس پہ تھے انہیں اشارے کیے، تو میں بھاگتا اچھا نہیں لگتا تھا. اگر میں چاہتا میں بھاگ سکتا تھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں، اچھا اگر میں چاہتا تھا وہاں پہ، بھائی ساری زندگی کام ہی یہ کی ہے، یہ مشکل کام نہیں تھا. لیکن لیڈر بھاگتا ہوا روڈ پر اچھا نہیں لگتا. یعنی لوگ، میں خود لیڈر نہ صحیح، لوگ مجھے مانتے ہیں، میں ان کے ساتھ، وہ ویڈیو اچھی نہیں لگنی تھی لوگوں کی نظروں پہ. میں چاہتا تو میں ان کے ہاتھوں سے ایسے کھسک جاتا، یہ چہرہ تو کیا ویڈیو بن ہی شاید نہ سکتی، لیکن اچھا نہیں لگنا تھا، میں نکل سکتا تھا. یہ تو مسئلہ ہی کوئی. مجھے پہلے ایسا احساس ہو گیا موڑ کے اوپر، میں وہیں سے گھوم کے واپس جنازے میں چلا جاتا بھاگ کر بھی. تو یہاں جنازہ کتنا تھا، 100 میٹر بھی نہیں تھا، وہاں نہیں مجھے پکڑ سکتے تھے. لیکن مناسب نہیں، مجھے پتا. اور میرا ذہنی طور پر میں روزانہ یہ بنا کر سوتا تھا کہ صبح میں نے جیل جانا ہے. آپ کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل نہیں پرسوں جیل میں جانا جی. ہی. تو یہ مجھے کہتے احتیاط کریں. میں نے کہا بھائی کیا احتیاط کریں، اپنے ملک میں کیا احتیاط کریں؟ اگر جانا ہے پکڑنا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو پکڑنے میں، بالکل آسانی ہو. انہوں نے آسانی سے مجھے پکڑا، وہ گاڑیاں لگا لی، اور جناب ایک ایس پی صاحب نے پیچھے سے آگے ایک گاڑی ماری، میری گاڑی کو ہٹ کیا، دوسرے نے آگے ایسے کیا. بڑی مطلب جب وہ جناب لیٹ والے اور ہے تھے پولیس والے، انہوں نے جناب گنے سیدھی کر لی بالکل سیدھی. تو ڈرائیور کرنے لگا اس طرح گاڑی موڑنے لگا. میں نے اس کا ہاتھ روکا، میں نے شیشے نیچے کیا، تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا. تو وہ نام کیا ہے، ایس پی صاحب ہے. میں کہا جی. کہتے ہیں آپ باہر آئے. میں کہا دوسرے نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرنی، باقی جو کہو گے کریں گے. اگر بدتمیزی کی تو پھر یہاں بدتمیزی ہوگی. اس نے کہا، ایس پی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا سر آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا. میں نے ایسے موبائل اپنے ڈیش بورڈ پہ رکھا، میں اتر کے چلا گیا. نہ میں نے گاڑی والوں کو کچھ کہا کہ بھائی سنبھالو. میں بالکل مجھے پتا تھا کہ ان کو کہاں چھوڑنا ہے، جب مجھے پکڑنے آئے تو ساتھ ہی ان کو لے کے دیں. میں اترا، میں کہا جی کدھر بیٹھ رہے ہیں؟ ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں. تو اس نے پہلے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا، اس نے کہا نہیں آپ لیٹ کے ڈالے میں بیٹھے. چلے. اب وہاں بڑی مزیدار بات ہے، وہاں دو وہاں جیسے میں بیٹھا نا تو ایک ایلیٹ والا ڈرائیور تھا اور ایک ساتھ میرے اور بیٹھ گیا. اگر سیٹ میرے خیال سے 2 کی ہوتی ہے، 3 بیٹھ گئے یا 4 بیٹھ گئے. بڑا مشکل ہو گیا، وہ پھنسا کے مجھے بٹھا دیا نا. تو نام کیا، ہاں ہنستے ہنستے. وہ تو پہلے مجھے آگے کہتا ہے جناب یہ بھی سید ہے اور میں بھی سید ہوں. میں نے کہا یار اگر آپ سید ہو تو ہم یہ سیدھی ہیں. ایسے ہی میں نے کہا اگر تم سید ہو تو ہم یہ سیدھی ہیں. بڑے شرمندہ ہو گئے نا. بڑے نہیں سر. پھر انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا سر ہمیں تو کچھ اور بتا کے لائے تھے کہ یہاں بہت بڑا دہشت گرد پکڑنے لگے ہیں، اور سر ہماری تو گنیں بھی لوڈ تھیں، اور یہ انہوں نے کیا کیا سر. ہاں مجھے انہوں نے کہا سر یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا، سانے ہو جاتا، ہم تو سارے. ہمیں کہا بہت بڑا وزیرستان کا کوئی دہشت گرد ہے. اور باخدا جب میں گاڑی سے باہر نکلا، جن کی گنیں ایسے تھی وہ ایسے ہو گئی، قسم باخدا ایسے ہی. میں نے صرف ان کی طرف دیکھا ایسے سب کی طرف، ان کے تو چہرے تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں. جو وہ سید تھا وہ کہتا ہے سر ہمیں بتا کے نہیں لائے، ہم سے یہ گناہ انہوں نے سرزد کروایا ہے. تو نام کیا ہے. ویسے میں پھر ان سے ہنستا کھیلتا رہا نا. تو جیسے ہی وہ میرے خیال سے ماڈل ٹاؤن والا، مجھے ماڈل ٹاؤن سی اے لے کے رکھے تھے، جیسے ہی وہ انڈر پاس کراس کیا نا تو آگے گاڑیاں اور ہوٹر لگے، اور جناب استقبال کی تیاریاں. استقبال کی تیاری ہیں. میں کہا واہ بھائی برات نے بڑی سجا کے رکھی. تو مجھے پولیس والا کہنے لگا، وہ بھائی تھا لیڈ والا، سید صاحب ہی تھے میرے خیال سے، کہنے لگے لاڑا بڑا تو برات بھی بڑی ہونی چاہیے. ایسے ہم ہنس کھیل کے چلے گئے. کتنی دیر جیل میں رہے آپ؟ میں سی آئی اے میں جاتے ساتھ سی آئی اے میں آگے میرے پاس، اور جی موبائل. میں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی موبائل تلاش. میں نے کہا نہیں آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتائیں، یہ میرے پاس چابی ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری جیب میں جو کچھ ہے میں آپ کے ساتھ تلاشی. میں نے کہا نہیں تلاشی نہیں، مناسب نہیں ہے یہ بات. ان کو بھی سمجھ آ گئی، سمجھ گئے کہ میں نے کہا یار یہ بات مناسب نہیں ہے، میرے پاس ایک موبائل. کہتا ہے اور کوئی چیز؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جوتی کپڑے اور یہ پگڑی ہے، یہی احساس ہے، اور ایک وہ میرے پاس پرنا تھا، وہ آج بھی ان کی ہوگا. تو جناب رکھتے ہیں جی جی وہ ہمارا ہے. تو بس وہ کتنے عرصہ رہے اندر؟ پھر وہاں سے مجھے لے گئے میرے خیال سے کہیں سیف ہاؤس میں یا پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ. اب گرفتاری نہیں ڈالی ابھی انہوں نے؟ گرفتاری شاید غالباً ڈالی، وہ تو آپ لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے. پورے پاکستان کو پتا لگا گرفتار ہو گیا تو ڈالی یا نہیں ڈالی مانا نہیں رکھا. ٹھیک ہے. تو بس پھر وہاں سے وہ وہاں لے گئے. وہاں پر بھی لوگ. کتنے دن رکھا وہاں پہ؟ میرے خیال سے 1.5 دن رکھا یا 1 دن رکھا، 1.5 دن رکھا. وہاں پہ کیا اچھا وہ سی آئی اے سے لے کے جاتے وقت نا آگے
تو ہتھکڑی لگانے لگے. میں نے کہا جناب ہتھکڑی لگانی ہے. میں کہ لو جی لگاؤ. میں نے کہا صاحب جی دونوں پہ لگانی ہے. میں کہ دونوں پہ لگائیں. یہ لے. میں نے نا ہتھکڑی جب لگی میں نے چومی. میں نے کہا یہ تو عشق دی منگانے. اچھا ایسے میں کہا یہ تو عشق کی چوڑیاں ہیں, ان کا تو خوشی بڑی ہے. تو پھر آ گیا وہ کالا سا لحاف لے کر, کہتا ہے یہ سر پہ چڑھانا ہے. میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں کہا یہ تو مجرم کے چڑھاتے ہیں منہ چھپا کے. میں کہا ہمیں فخر ہے اس بات پر, ہم نے جو کام کیا ہے, جس نام پر جا رہے ہیں ہمیں فخر ہے, یہ کام نہیں ہوگا. کہہ رہا کہ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار آپ کو کوئی پہچان لے گا, بار حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھائی منہ نہیں چھپا سکتا کوئی, آپ نے گاڑی کے شیشے کالے کرنے ہیں, پردے لگانے ہیں, جو آپ کا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ بات نہیں کرنی. میں کہا یہ, میں نے جب ایسے آنکھیں کی نا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے سختی سے بولنا تھا, لیکن میں بھی پھر آرام سے ہی رہا. میں نے کہا یہ کام نہیں چلے گا, تو لے آؤ باہر چلا گیا. تو پھر وہاں پہ بیٹھے تھے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا. اور میں نے اس کو کہا, میں نے اپنے جو ساتھی ساتھ دو تھے ان کو بھی لے آیا. میں کہوں کوئی کیا بنے گا, بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. تو اس نے جیب میں سے بادام نکالے. اب ہمارے ساتھ پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے, بادام نکالے. میں نے 15-16 بادام نکلے, اور 3 پولیس والے تھے, اور وہ جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے اس میں بیٹھے. تو ہم نے تقسیم کیے, 3 آئے یا پتہ نہیں کتنے آئے. پولیس والوں کو ڈال, ہاں پولیس والوں کو تقسیم. میں پولیس کہتا نہیں صاحب اسی نہیں کھانے, سانو منع سکتی نا. اور میں کیا نہیں بولا سے تو کلا بے ہوش ہو بھی کیا تو کی ہو جانا ہے. ویسے شغل کرتے رہے اس نے, تو ہنسنے لگ پڑا. کہنا ہے کہ تسی رضوی صاحب دے پتر نہیں. میں کہا بڑے بڑے آدمی سر, ساتھ دے رہے انہیں کی نسبت سے ہی تو بات. تو اچھا خیر ہوئے گی, اللہ خیر برے دن کٹ دے گا تے اللہ تعالیٰ تانوں برے دن. میں کہا یہی تو دن چنگے نے, تینوں کی کیا برے نے. ایسے شکل کرتے ہیں. ہمیں وہاں لے گئے, وہاں پھر رات آ گئی. میں نے ان سے قرآن پاک ہی مانگا غالباً. بہرحال یہ چیزیں ہیں, کیمرے شیمرے لگا کر ہی واش روم میں, یہ چیزیں غیر مناسب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو حاکم تھے ان کو یہ باتیں سوچنی چاہیے. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی, بالکل نہیں پریشانی ہوئی کہ یار کیمرے لگے ہوئے ہیں واش روم. بھائی کیا ہم فطرتی آدمی ہیں, کیا ہوگا, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اگر سب کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ ہو گیا. اگر بعد میں بھی جہاں وہ جو غریب جو وہاں گیا ہوگا تو کیا ہو گیا یار. یہ انسانی فطرت کے ساتھ چیزیں ہیں, یہ ان کو نہ چھپا سکتے ہم. تو اندر تو بڑے بڑے مرحلے آئے. آپ نے بتایا کہ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے, اوپر سے پتھر گرا. وہ چکیاں آپ ضرور وزٹ کریں. مجھے سنا ہے کہ آپ جیلیں شیلیں جاتے رہتے ہیں, تو آپ جائیں جیل میں, جائیں اور ان چکیوں میں وہ سیکورٹی بلاک وارڈ نمبر غالباً 3 ہے, اور چکی نمبر 2, 3, 4, 5 ساری چکیوں میں باری باری علیحدہ علیحدہ ہی رہا ہوں, اکیلا ہی رہا ہوں میں وہاں. ٹھیک ہے. تو میں ایسے کھانا کھا رہا تھا, بالکل اتنا بڑا چھت سے لینٹر کا وہ پیس جو نا پلیٹ کے اندر گرا, پلیٹ بھی پھٹ گئی, کپڑے بھی, اور جناب یہ ہاں جی سب کچھ, وہ سارا کچھ. اگر وہ یعنی کہ یہ پلیٹ پڑی ہے اور یہ میں بیٹھا ہوں, تقریباً کوئی آدھا فٹ تھا, تو 2 ٹوٹے ہو جانا, سر کھل جانا تھا. کہیں بھی جسم پہ گرتا نقصان بہت زیادہ ہونا تھا. شکر پڑا, اس کو کہا یار میری چکی تبدیل کرو, یہ تو لینٹر بھی گرنے لگ پڑا. اچھا یہ اگلی چکی میں چلے. وہاں پر ایک ہی سوٹ تھا جو آپ کے جسم پہ تھا جی, آپ کو اس کے علاوہ بھی کپڑے نہیں. جب میں پیشی پر آیا, نہیں ایک ملاقات میں پہلے 2 سوٹ ساتھ آ گئے. وہ گرم اتنے تھے, سردی تھی, وہ اپریل کے دن تھے وہ جناب, جب مئی جون میں ہو نہ وہ پہنے جاتے تھے نہ وہ پھر گیلا کر کے گزارا کرنا پڑتا. تو آپ کو ایک سوٹ کو میں نے تقریباً کوئی 7-8 ہفتے دو کے اسی کو پہنا, وہی پہن لیتے. ایک چادر موٹے والی باندھ لیتا تھا, اسی کو دھو کے پھر زندگی گزر سکتی ہے. فاروق بھائی وہاں جا کر اندازہ ہوا ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزار سکتے ہو. ایک قبر جتنی جگہ ہے سونے کی, ٹھیک ہے, ایک پلیٹ, ایک گلاس, اور ایک پونا, اور ایک کمبل, کل متاع بس. یا مسواک آ گئی, ٹوتھ برش سے میں نے استعمال کی, مسواک, اور ایک تسبیح. اسی کمبل کو گردن کے رکھ کے نیچے سونا ہے, سردی لگ گئی ہے تو اوپر لینا ہے بس. اور اگر جناب فرش چبھ رہا ہے تو نیچے بچھا لینا ہے, اور اگر روٹیاں آ گئی ہیں تو گرم رکھنی ہے تو اسی کے اندر لپیٹ کے. وہ تو اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو جیل کے اندر تھے, قیدی وغیرہ؟ نہیں, قیدی سے مجھے تو بالکل زیادہ قید تنہائی میں رکھا ہو. کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ انٹریکشن ہو سکے کسی سے؟ نہیں, کیونکہ جب لوگ یاد رہ گئے, کوئی مشقتی یا کوئی اور کوئی وہ یاد رہ جاتے ہیں. ایک بابا جی تھے
وہ مطلب بڑی, میں کہتا تھا کہ بابا کی آنکھیں نا سانپ جیسی ہیں, اچھا بڑی تلسمی آنکھیں تھی. اچھا. وہ بابا جی یاد رہ گئے, وہ میرے آ گئے تھے میرے خیال سے. اور پولیس والے بھی کافی ذہن میں رہ گئے جو اوپر تھے. تو کوئی پولیس والا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے اندر آپ کو کہا ہو کہ جی؟ وہ بڑے بڑے مزیدار واقعات ہوتے ہیں. میں گیا اگلے دن جناب, میں فل بے ہوش سویا ہوا تھا. اگلے دن جناب یکدم تالے کھلے, مجھے پتا تھا لگے کوئی آ رہا ہے, میں سویا ہی رہا. چادر, وہ کپڑا منہ پہ رکھا ہوا تھا, منہ پہ نا, اچھا ٹھیک, ایسے کر کے منہ پہ سوتا تھا. صاحب روشنی وہاں پر, تو وہ آ گئے جناب, اٹھو کیا بات ہے جی, تھوڑا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے. وہ پوری ایک ڈاکٹرس کی ٹیم آ گئی جناب. صاحب آپ تو ماشاء اللہ فٹ ہیں, کوئی چیز میں کوئی جناب ڈائبٹیز, میں کہ جی کچھ چیز نہیں. اچھا روزہ تھا, آپ کا بلڈ لینا ہے. میں کہ جی آپ روزے کے بعد آ جائیں, آپ کو دے دیں گے. تو روزے کے اندر بھی ہو جاتا ہے. میں کہ جی پڑھا میں ہوں, یہ بات میں بتاؤں گا, آپ ڈاکٹر ہیں, دوائی آپ نے دینی ہے, آئندہ کے بعد میرے ساتھ یہ بات نہیں کرنی. اور جی روزے میں ہم بلڈ لے لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا بھائی میں نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے, میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ یہ فارمولا دینا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا وہ سمجھ گیا, کہتا ٹھیک ہے روزے کے بعد آ جائیں گے, بس جاؤ آپ. میں کہا ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, یہ ہم سے پوچھنا ہے, ڈاکٹر ہی آپ سے پوچھیں گے, آپ ڈاکٹر ہیں, میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ دینا ہے. چلا گیا بیچارہ, وہ اچھا آدمی تھا وہ بھی. کتنی مرتبہ آپ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا؟ مجھے ایک مرتبہ, صرف ایک. اور ایک مرتبہ میں کیا منظر تھا جب آپ کی تصویر بھی آئی وہاں پہ؟ جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا عدالت آئے جب آپ؟ جب میں گیا اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں, وہ بڑا مزے کا. وہ میں سویا ہوا تھا, دوسرے دن پھر جناب یکدم وہ چیف صاحب ہوتے ہیں وہ آ کے, اور جناب ایک آدھا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ صاحب آ گئے. آپ صاحب, میں کہ جی بسم اللہ, اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ صاحب ذرا آپ یہاں سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں, تو یہ کوئی سامان ہے, اس کو ذرا, وہی جو ایک جگ تھا, گلاس تھا, اس کو ذرا نکر میں لگا دیں, اور ایسے کر کے. میں کیوں, یہ ذرا آپ نا سر جھکا کے سامنے نا وہ جالی کے بیٹھ جائیں. میں کیوں, ہے جی وہ کیا نام ہے, آ رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب, تو دو رہا ہے ان کا. اچھا. میں نے پھر نہ گرم ہو گیا, میں نے الفاظ تو اور بولے, وہ نہیں بتانے والے, لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا. میں نے کیا بولا, میں نے کہا بھائی اگر سر جھکانا تھا تو باہر جھکا لیتے, اتنی خجالت کی کیا ضرورت, اتنا اندر آتے کیوں. میں کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بتا دو, اور آئندہ کے بعد میں سویا ہوں تو مجھے جگانا نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ بندہ سویا ہوتا ہے اور میں جیل میں ہوں, اکیلا ہوں, تو مطلب مجھے آگے بتانا نہیں ہے. اگر آنا ہے تو باہر سے آواز دینی ہے, میں جواب دوں, ٹھیک ہے, نہیں تو اس طرح نہیں کرنا. یہ دوسری تو جناب کو دگڑ آ جاتے, پتہ نہیں کیوں لگا. تو مہربانی ہوئی, ان کی بھی خیر ہو گئی, مجھے کسی نے جگایا. پھر اس کے بعد میں سویا رہتا تھا. اچھا, لیکن آپ نے سر نہیں جھکایا سپرنٹینڈنٹ, یہ کوئی رول تھا جیل کا؟ یہ رول جیل کا نہیں ہے, شاید سپرنٹینڈنٹ کا بھی رول نہ ہو, شاید ڈپٹی کا بھی نہ ہو شاید, لیکن نیچے والے جو شاہ کے سردار, شاہ کے وفادار ہیں نا, وہ کرواتے ہیں امپلیمنٹ سب کی. جی آپ کا وہ ہاتھ باندھ کر آپ نے ایسے بیٹھنا, ان کی تعظیم میں ٹھیک ہے, وہ ایک ان کا اپنا اصول ہوگا. تو بے اصول آدمی ویسے کسی کا اصول نہیں مانتا. عدالت گئے آپ؟ عدالت گئے. ہاں, پھر اس دوران کا جو سفر ہے نا وہ بڑا مزیدار, سحری اور افطاری, اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے ہوئے گزری. اچھا. ہاں جی, بڑا مزیدار. تو جب عدالت آپ گئے تو آپ نے دیکھے وہاں پہ آپ کے ساتھی لوگ جمع ہیں, وکلا, یہ کیا ساتھی تو کوئی نہیں جمع تھے, وکلا ہی تھے. ہاں جی. جب میں اترا ہوں تو میرے آگے بھی پولیس, پہلے اس سے بھی مزہ جیل میں آگے وہ پولیس والے صاحب ذرا مانوس ہو چکے تھے چیزوں سے, ٹھیک ہے انہوں نے یہی کرنا ہے. وہ آیا جی, جی آپ سب چلیں, میں کہ چلیں, خیر ہو آپ کی پیشی ہے. عین موقع پہ مجھے بتایا, میرے پاس وہی سفید سوٹ تھا, اور غالباً جمعے کا دن تھا, تو میں اپنے آپ کو ذرا اس دن جمعے والے دن سفید سوٹ کو ذرا نہا دو گے, استری بھی نہیں ہوا تھا, آپ نے دیکھی اس کی حالت, وہ جناب اس کو سفید سوٹ کو دھو کے رکھتا تھا رات کو تہمت باندھ کے. تو تب تک سوٹ میرے خیال سے 2 تھے, لیکن وہ ایک ہی پتلا تھا, باقی موٹے سوٹ تھے, اور وہ نہ پہننے کے قابل تھے, اتنی گرمی میں وہ گیلے کر کے پہنے جا سکتے. وہ میرے دوش ہو کے رکھا ہوا تھا, تو ہے نا, میں اٹھا, میں پیشی آپ کی, آپ نے ہائی کورٹ جانا ہے. اور جناب وہ پھر آپ باتیں ہو جاتی ہیں کہ یار باہر بڑی پولیس ہے, وہ اندر ملازم آپس میں کہتے ہیں نا بڑی جناب گارد لگی, گارد کہتے ہیں, گارد لگی. اب مجھے سمجھنا ہے گارد کیا ہوتی ہے, گارد کیا ہوتی ہے. خیر ہو, میں کہ گارد کیوں نہیں بلا کا نام ہے, بڑی گارد ہے, بڑی گارد ہے, ان کی ایک اصطلاح ہوتی ہے آپس میں. بہرحال میں جب ڈیوڑی میں آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھے ہیں آپ. ایک پولیس والا آ گیا, کہا جی ہاتھ کھڑی لگانی. میں کہا جی نہ لواما دے, کہتا پھر تھوڑی مرضی. میں کہا 2 چلا, ایسے ہی. میں کہا 2 چلا, خوش ہو گیا, گاڑی میں بیٹھ گئے. تو بس وہ پھر چل پڑے. تو مطلب کہ کھڑا ہوا, میں بختر بند میں تھا غالباً, بختر بند.
گرمی بڑی تھی, بہت گرمی تھی. جون کے مہینے میں میرے یہاں پیشی تھی میری, اور وہ بختر بند گاڑی میں تھی یا پریزن وین تھی غالباً, بختر بند ہی تھی, پریزن وین تھی غالباً, اس میں مجھے بٹھا دیا انہوں نے, لے چلے. بڑی گرمی. اب وہ پولیس والے میرے پاس آ کے بیٹھے, جناب وہ سنائیں کیسی جیل گزر رہی. میں بڑی بہترین. وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے, پریشان تھے, ان کو جیسے بتا کر لایا جاتا ہے خبر. او میں کہا بولو تسی کی ہو گیا تم, ایسے ہی میں کہا بولو کو گل بات سناؤ. نہیں ایسی بھی حضور پاک نے منن والے ہیں. تو میں کہ میں منکر ہوں, ویسے ہی ان کو کہا میں منکر, اور نہیں جی نہیں تہاڈی کیا بات ہے ایسی. پھر وہ کھل پڑے آہستہ آہستہ. میں کہا اور ساری خیر, میں تہاڈے اوتھے فلانے تھانے ڈیوٹی کر کے گیا, میں مسجد بھی ڈیوٹی کر کے گیا. وہ اس طرح اچھا وہ تانوں یاد ہے فلانا, وہ پھر ہر کوئی اپنا تعلق گناتا ہے, اس کو جانتے ہیں اس کو. میں بالکل پھر اس طرح کی باتیں. بس وہ مطلب پریشان تھے. نہیں میں کہا میں دسو تسی پریشان ہو یا میں, نہیں تھی ٹھیک ہو, کیونکہ وہ دانے شانے نکلے ہوئے تھے. میں کہ یار گرمی بڑی ہے اندر, نہ پنکھا ہے, نہ پنکھا ہے تو ہے لیکن وہ پنکھا 16-18 فٹ اوپر لگا ہوا ہے, کیا بات ہے گا اوپر سے. تو یہ آپ کو پاکستان کی ساری عدالتوں نے رہا کر دیا, حکم دے دیا, لیکن آپ کی رہائی نہیں ہوئی. میری تو ہتھکڑیاں کھلوا دی تھیں وہیں پر, نہیں ہائی کورٹ نے کھلوا دی گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے پکڑ لیا وہیں سے, پھر دوبارہ پکڑ لی, کورٹ کے اندر سے پکڑ لی, کورٹ روم کے اندر سے وہیں ہتھکڑیاں دوبارہ لگا لی. وہ چیخے جو نائب کورٹ وغیرہ تھے, انہوں نے کہا او جج صاحب نے آرڈر کیے ہیں. کون سنتا ہے ان کی. اچھا جج صاحب کو آرڈر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب شہزاد خان صاحب تھے, عالیہ نیلم صاحبہ تھی, اور صداقت علی خان صاحب. انہوں نے کہا ابھی چھوڑ دیں. وکیل بھی نہیں دیا نا. میرے پاس برہان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی نہیں آپ وکیل سے بھی نہیں مل سکتے. پورے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے یہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ شاؤٹ, وہ کالے کوٹ پہن کے. اچھا پوری کوٹ بھری ہوئی تھی, دیکھیں مجھے وکیل نہیں دیا. تو پھر کیا کس نے دفاع کیا؟ میں نے خود کھڑے ہوا. اچھا, کیونکہ میں نے خود گفتگو کرنی تھی. میں کھڑا ہو گیا تو سامنے آ گیا اٹارنی جنرل اور پتہ نہیں کون کون, میں تو نہیں جانتا. وہ کھڑا ہو کے بات کرنے لگ پڑا. جی اس طرح وہ الزامات جو بھی ان کے ہوتے ہیں. کیا تھے الزامات جو آپ نے سنا؟ جو میرے خلاف پرچہ لے کر آئے وہ ڈکیتی کا پرچہ تھا 2018 کا. 2018 کا, اور ڈکیتی کا پرچہ. اس پر جج صاحب نے ان کی کافی ساری ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہا نہیں یار یہ ڈکیتی کا پرچہ میرے پہ. نہیں جج صاحب نے پوچھا. اچھا میں تو مسکراتا رہا. اور ڈکیتی کا پرچہ اس کے اوپر. انہوں نے کہا کب پرچہ ہوا؟ 2018 میں. ان کو گرفتاری 2021 میں ڈالی. سوال یہ وہی پرچہ ڈکیتی کا دفعہ کے ساتھ چھوٹے بھائی پر بھی کیا ہوا 2018 میں. تو یہ تو آپ کو پتا سیاسی پھر اس طرح ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کی ڈکیتی ثابت کریں گے, آپ آ جائیں گے کورٹ میں. اگر ثابت نہ ہوئی پائی تو پھر آپ کو اس کا انجام کا پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو ڈکیت بنا رہے ہیں, اور آپ نے کیا اس بیاف پر اس کو گرفتار کیا, قوم کو بتایا کہ ہم نے اس FIR میں کوئی جواب نہیں. انہوں نے کہا آپ نے بتایا, انہوں نے کہا یہ FIR جائے اس پر, اس کو رہا نہ کیا جائے, اس کے اوپر ہمارے. انہوں نے کہا آپ نے قوم کو بتایا, آپ نے اس کو اٹھایا کیوں, گرفتاری کیوں. اس طرح کی بڑی لمبی 2.5-3 گھنٹے رہی. آپ کو آخر تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کو اٹھایا کیوں, یعنی بتایا کہ جرم سے ڈکیتی والے بتایا گیا. کس کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں اٹھایا. تو مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک بات ہے, سادہ ہے, سادہ سوال ہے, اچھا سوال ہے. تو آپ کی تو بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اندر, جنرل فیض سے بھی ہوئی, سب سے باجوہ صاحب سے بھی ہوئی, سب سے ہوئی. میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ ساروں سے ملاقات. پاکستان کے جتنے کرتے رہتے ہیں سب سے ملاقات ہوئی. کہیں پہ آپ کا خیال نہیں آیا کہ یار میں نے کہوں یار میرا کوئی معاملہ نہیں ہے, آپ نے کیوں مجھے پکڑا ہوا, چھوڑتے کیوں؟ میری رہائی پہ تو رلا تھا. اچھا ہاں, یہ مذاکرات کامیابی کی وجہ اگر کہیں آئے گی نا تو صاف ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا کردار ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب کا, اور باقی ہماری شورا کا سب سے زیادہ کردار ہے, اور مفتی صاحب کا, اور سب کا شکریہ. لیکن ایک بات پر آگے ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا, میری رہائی پر آگے کہتے ہیں رہا نہیں کرنا. میں نے کہا چلیں چھوڑیں, مجھے نہ رہا کریں. اس بات پر پھر مذاکرات ہوئے. میں کہا مجھے نکال دیں, آگے چلیں. آپ نے اپنی رہائی کو سائڈ پہ رکھ دیا. جیل میں آپ کی اتنی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, تو کہیں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یار میرے ساتھ کوئی نرمی کریں, کہ وہ تیار ہی نہیں تھے آپ کے ساتھ نرمی کرنے؟ نہیں, وہ مجھ سے پوچھتے تھے کیسی ہے جیل. اچھا, میں نے کہا اللہ آپ کو نہ لے کر آئے. کیسی ہے جیل, کیسی ہے, ایک مطلب انداز ہوتا ہے کہ ہن مزہ آیا. جی میں نے کہا تھا اللہ آپ کو نہ لے کر آئے. تو کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا ہم پہ جو گزری سو گزری, مگر ایشا بھیج رہا ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے. تو آپ کو رہا کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہتے تھے عمران خان صاحب کی ضد ہے.
عمران خان کی ضد ہے. کہتے تھے ہمارے سامنے تو یہی بات تھی. شاہ محمود صاحب, شاہ محمود کہتے شاہ محمود صاحب کو میں نے بات کی, انہوں نے ایک بڑی بات کی تو ان سے آگے بات ہی نہیں ہو سکی. وہ کہنے لگے جی یہ ریاست مخالف. اور میں نے کہا بھائی میری بات سن, ہم تو تیری حکومت مخالف بھی نہیں ہے, تو ریاست مخالف ہمیں بنانے آئے. کہہ رہے آپ صاحب بس 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 بس, آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. میں نے کہا آپ نے ہمیں اٹھا کر بند کر دیا, ہم نے دریا کو کوزے میں کیا بند کرنا. تو شاہ صاحب کو میں نے تب بھی کہا تھا شاہ صاحب ایسے نہیں کریں, یہ دن گزر جائیں گے, منہ پر کہا تھا. علی محمد خارجہ تھے, قسم بخدا. ساتھ کون کون تھے؟ علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب کو کچھ کہا؟ علی محمد خان صاحب کو کہا, میں نے کہا جہاں ہم گزار کے آ رہے ہیں آپ سے نہیں گزرے گی. اچھا کہا تھا یار, یہ تو سین ہے آج کا. میں نے کہا آپ سے نہیں گزرے گی. شاہ صاحب کو کہا تھا شاہ صاحب یہ دن پلٹ جاتے ہیں, گزرے گی نہیں آپ سے. یہ دن بدل جانے ہم تو گزار رہے ہیں, لیکن وہ حد نہیں کریں کہ آپ کہاں جائیں گے. گواہ آپ پوری کیبنٹ سے, آپ پہ بھی دن آ جائیں. اور ان سے بھی کہا, یہ سارے جرنیل تھے, میں نے کہا طاقتور تو اللہ کی ذات ہے, کتنے دن کی طاقت ہے, کیا کرو گے, کہاں تک جاؤ گے. یعنی کہ آپ کسی کو بھی اس حد پر نہ لے کر جاؤ. اس سے سخت بات بھی کی تھی. میں نے کہا آپ نے جو کچھ کر لیا یہ میرے والد کا حوصلہ تھا کہ وہ برداشت کرتا رہا. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, لیکن تم جب گھر پھلانگو گے نا تو گھر تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں. گھروں تک بات نہیں, مرد بنو, آؤ تمہیں مجھے پکڑنا ہے, میرے چھوٹے بھائی کو پکڑنا ہے, جب دل کرے جب آواز دینا, میں چوک میں آگے کھڑا ہو گیا. میرے گھر نہیں آنا, میرے گھر آؤ گے تو اب میں تمہارے گھر میں گھسوں گا, یہ بات پکی ہے. گھروں تک نہیں آؤ. اور آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ گھروں تک نہیں آنا. گھر دیکھیں آپ اپنے ایک مملکت میں رہ رہے ہیں, اسلام کے نام پر رہ رہے ہیں, اگر ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے پھر ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. سارے سیاستدان مثال کے سب بھائی گرفتاری دینی ہے ڈٹ کے آؤ. میں چھپنے کے بھی تو خلاف ہوں, بھاگنے کے بھی خلاف, بالکل چھپنے کے بھی خلاف. بالکل آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پکڑنے تو دو نا گرفتاری, باہر چلنا چاہیے. پنجابی کا جملہ ہے, باہر چلنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیل جاتے ہوئے اور جیل سے باہر آتے ہوئے آپ کی شخصیت میں کیا بدلاؤ آیا, مختلف کیا تھا؟ یوں گئے اور یوں آئے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت, یعنی میچورٹی تو آپ میں پہلے بھی تھی, لیکن مجھے لگا کہ ایک ڈفرینٹ چیز جیسے آپ کے اندر آ گئی ہو. دیکھیں پریکٹیکل ہونا پھر ایک معنی رکھتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے, شاید ٹریننگ آپ کو جلدی, وہ ٹریننگ کا فیز تھا آپ کا. بہت مشکل ہے, قید تنہائی بہت مشکل ہے. کیڑیوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے, اپنے حال دل کہنا پڑتا ہے. بلبل کی آواز بڑی سکھاتی ہے, کسی پرندے کی آواز آ جائے تو انسان کی دیر سنسنا وہ کانوں کو شکر دیتی ہے کہ آپ سے کوئی انسان نے بات نہیں کرنی, آپ نے اسی کمرے کے در و دیوار کو دیکھنا ہے. تو اب تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یار اللہ کبھی دوبارہ جیل نہ بھیجے. اللہ تعالیٰ جب بھی بھیجے حق کی بات پر ضرور بھیجے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ امتحان نہ لے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہر امتحان سے بچائے, لیکن اگر حق کی بات پر کچھ بھی آ جائے تو وہ ہونا چاہیے. آپ اپنے نظریات کے لیے, بڑے بڑے لوگوں نے جیلیں گزاری ہیں یار, دیکھیں آپ, مطلب جیلیں کون سا معنی رکھتی ہیں, ہمارے بزرگوں نے گزاری ہیں یار. دیکھیں آپ نیلسن منڈیلا نے جیل گزاری ہے, ہمارے نزدیک اس کے جو بھی نظریات ہوں وہ اپنے نظریے سے قائم تھا, گزاری ہے, کوئی مسئلہ. آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ آنکھ سوچی کرتا ہوں, کیوں نہیں کرتا, سبھی کرتا ہوں. تو آپ بڑے بڑے لوگ جن لوگوں نے فیض نے گزاری ہے, جن لوگوں نے جیل میں ڈالا آپ کو, وہ تو خود جیلوں میں ہیں, اور اب آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہ کریں یہ نہ کریں, تو آپ کو اپنے ظلم بھول گئے. نہیں, آپ کیا مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں میں بھی دہراؤں؟ اچھی بات تو یہی کہ نہ کریں آپ. بالکل بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کسی چیز کی بھی ان کی غلط چیز کی حمایت نہیں کی. کہا مجرم ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں جس کو مجھے, اس کو سزا ملنی چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو مجرم نہیں ہے, میرا وہ موقف وہ بھی ہے, آج بھی وہی ہے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ جب کہتے ہیں کہ 295 کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, تو کیا کسی بھی قانون کا کسی عام شہری پر غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے ہمارا موقف. کسی سٹیج پہ عمران خان آپ کو بہت مظلوم لگے ہوں اور آپ کے دل میں خواہش آئی ہو کہ یار اب اس سے مل کے کچھ میں کر دوں یار, کوئی ایسی سٹیج آئی کوئی؟ نہیں, عمران خان مظلوم نہیں لگا کبھی. نہیں لگے. ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا, چیزیں ہوئیں, پولیس آئی, کیا کیا نہیں ہوا, وہ مظلوم نہیں لگے, یہ طریقہ کار غلط لگا. طریقہ کار غلط لگا. مظلوم آپ اس میں یہاں پر کہہ نہیں سکتے نا, کہ وہی شخص وہی حرکتیں کر رہا ہے, شاید اس کو آج عقل آ جائے اس بات کی. تحریک لبیک کے پاس ایک بات ہے کہ وہ ظلم کرنے کے بعد قوم سے آ کر خطاب کر رہا ہے سرکاری ٹی وی پر کہ چھوٹا سا طبقہ ہے, میں ان کو کہتا ہوں باز آ جاؤ, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ شکر کریں ہم نے کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی دبائی نہیں. آپ نے ابھی 27 دن تقریباً آپ نکلے, پاکستان بچاؤ مارچ کیا,
یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ہم نے کبھی آپ کو دیکھا آپ کبھی ٹریکٹر چلا رہے ہیں, کبھی بائک چلا رہے ہیں, ہیوی بائک چلا رہے ہیں, کبھی آپ گھوڑوں پہ ہیں, کبھی مطلب آپ نے ساری سواریاں کر لی. میرے خیال سے درمیان میں ہیلی کاپٹر رہ گیا شاید. چلے وہ بھی انشاءاللہ پتہ کر دیں گے. تو کیا یہ مطلب کارکنوں کی خواہش تھی کہ آپ کی اپنی تھی کہ یار یہ بھی کہ موقع کی مناسبت سے وہاں پر ڈیزائن کیا جاتا تھا, کیا تھا یہ؟ وہ ہمارے کارکن تھے, وہ کسی کے پاس ٹریکٹر تھا, وہ ٹریکٹر لے آیا, آئے میرے ساتھ بیٹھے. میں کہا ساتھ نہیں بیٹھوں گا, چلاؤں گا. اب صاحب میں کہا ہاں یار چلا لیتا ہوں. اچھا پھر خوشی کی بات ہے, میرے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے. میں کہا چل. جو آگے کہتا وہ سائیکل والا آیا, اس نے پورے مجمع میں سائیکل اٹھائی, آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے چلو جی. مجھے کہتا ہے آپ آگے بیٹھے. میں کہا نہیں, سائیکل میں چلاؤں گا, تو آگے بیٹھے گا. چلو سائیکل چلا لی, کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی طرح ہی سارا کچھ. تو آپ کی تو بہت آپ کے خلاف جو میمز بنتی ہیں, کیا آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ ہاں دیکھتا رہتا ہوں, تو کیا ہنسنے کا موقع مل جاتا ہے. کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ قوم مسخری ہے اور اس کا کام ہی ہے کہ ہر سیریس چیز کو مذاق اڑاتی ہے. آج سیریس تب ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے. سیریس ہاں, تب تو کہتے ہیں بڑا اچھا فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے آج تک قوموں کا ان چیزوں سے تو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی. یہ سارے مل کر, میں کہتا ہوں جی سرکاری سے لے کر آخری شخص تک بھی میم بنائے, فرق نہیں پڑتا. آپ کا تو آج کا جو موقف ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سرکار کے خلاف ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے, اسٹیبلشمنٹ کی مورے ہیں؟ یعنی یہ کس کو نہیں کہا جاتا, یہ الزام کس کے سر پر نہیں. ان کی آنکھوں کا اتنا معتبر الزام اگر ملتا ہے تو لیجیے شوق سے. تو یہ تو سب کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کے ارد گرد سیکورٹی بھی ہونی چاہیے آپ کے اپنے لیے؟ دیکھیں یہ میں اپنے والد صاحب سے نہ زیادہ کسی طریقے سے کوئی 1 انچ بھی میری ان سے مطلب کسی بات میں آگے نہیں ہوں. ایک بات کر, تو میں نے ان کو ساری زندگی دیکھا, ان کی دشمنیاں بھی اول سے لے کر آخر تک. دشمنی سے مراد اللہ رسول کے نام پر انہوں نے جناب فرانس کو بھی للکارا, انہوں نے ان طاقتوں کو بھی للکارا, چائنا ان کو بھی للکارا کہ تم اوئیغور میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کر رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے عالمی, قومی, ملی, ہر چیز, ہر طاقت کو سامنے رکھا, لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھا. آپ کو آپ کے ساتھی مشورہ تو دیتے ہوں گے؟ ساتھی تو پھر ہوتے ہی مشورے کے لیے. آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ خطابات بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. کیا یہ آپ کی خواہش ہے, پارٹی چاہتی ہے, یعنی کیا اس کی بنیاد ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. بالکل ان کا حق ہے پورا, لوگوں کی چاہت بھی ہے, ان کا پورا حق ہے. میری چاہت اول ہے بالکل. اور جس طرح میرے والد صاحب نے مجھے ہر جگہ پہ ٹرین کیا ہے, میری تو کوشش ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ٹرین ہو. آپ بیسیکلی ان کو ٹرین کر رہے ہیں؟ ہر طرح سے ٹرین کر رہا ہوں. وہ ایک اچھا کارکن ہے, وہ ایک اچھا مینیجر بنے, وہ اچھا ساری چیزیں, بہت اچھا چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. میری تو خواہش ہے بالکل چلیں. آپ نے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ابھی, اس میں مطالبہ رکھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا, آپ نے اردو زبان کا مطالبہ رکھا. اس طرح کے بیشتر مطالبات ہیں, جس طرح تیل سستا کیا جائے, پیٹرول لوگوں تک ریلیف پہنچایا جائے 100%. عافیہ صدیقی کو معاملہ میرے خیال میں ادھر ہی بیٹھ کے مجھے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے جہاں آپ بیٹھے تھے, آپ کا نام بھی لیا. اس وقت سب سے زیادہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کو سیریس لے رہی ہے. تو کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ امریکہ جا کے ان سے مل کے آئیں گے, یا آپ خود ڈائریکٹ خط و کتابت کریں گے امریکہ کے ساتھ؟ کیا آپ نے اس سے اگلا لائے عمل کیا سوچا ہوا ہے؟ اس سے اگلا لائے عمل میں نے تو ذاتی طور پر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر عافیہ صدیقی کی رہائی, ان کی قید کے بدلے جو باقی رہتی ہے یہاں رکھا ہے, تو میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں کہ بھی اگر امریکہ کو چاہیے تو ہم آ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر بالکل اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ اگر عافیہ صدیقی کی باقی قید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں رہا کرنا, تو خاتون ہے, حقوق نسواں, جو بھی انہوں نے ایک پوری دنیا میں ڈھونگ رچایا ہوا ہے, اس کی بنیاد پر قیدی کا تبادلہ کر لیں. تو میں تیار ہوں, مکمل تیار ہوں, ذہنی طور پر تیار ہوں. اور دل سے پوچھا ہے کہ تیار ہو کہ نہیں. غیروں کی قید ہے, چلو اوپروں کی تو دیکھیے, غیروں کی بھی دیکھ لیں گے. تو یہ میرا ہے کہ اگر تبادلے تک بات آ جائے کسی طریقے, ہمیں یہ کہا گیا کریڈٹ, میں نے کہا بھائی ہمارا نام بھی نہ لو, واللہ نام نہ لو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ ہم خود خاموش ہو جائیں گے. آپ بتاؤ کہ ان کا ہم خود خاموش ہو جائیں گے. آپ عافیہ صدیقی کو کسی طریقے سے لے آؤ. آپ لوگ 27-28 دن لگا کے اسلام آباد تک کے قریب پہنچتے ہیں, اور حکومتی کمیٹی جب آپ کے مطالبات پہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ لوگ آپ کے مطالبات میں واقعی پورا اتریں گے؟ دیکھیں جی یہ تو وقت بتائے گا. اگر نہ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے, پھر ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیا معاملات کرنے ہیں وہ پھر. پاکستان میں جو غیر ملکی سفیر ہوتے ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے ملتے ہیں, ان کی پارٹی آفس میں جاتے ہیں,
کیا وجہ ہے کہ ہم نے کسی اس طرح سے ملاقات ہم نے نہیں دیکھی آپ کی؟ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ سے بچ کر آتے ہیں. بابا جی کے دور میں بھی آئے, رشینز بھی آئے, اور غالباً چائنیز آئے یا امریکن آئے. تو آپ لوگ رات کے اندھیرے میں آئے. اچھا ملوانے والا بھی میں ہی تھا, مڈل مین میں ہی تھا, اچھا کیونکہ انہوں نے اپروچ مجھے ہی کیا. آسٹریلین ہائی کمیشن سے بھی لوگ, ٹھیک ہے, جو ان سے گفتگو ہوئی, کاش وہ میں ریکارڈ کر پاتا. انہوں نے کیا وہ چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے, آپ ہمارے لیے کام کریں, ہم آپ کے اوپر شیلٹر کرتے ہیں. صاحب ذرا ہر لابیز پورے دنیا میں, پاکستان میں بھی امریکن لابی کام کرتی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, اور رشین بھی کام کرتی ہے, اور باقی سارے کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی. تو کہا یہ بات میرے سامنے اب کی ہے, دوبارہ نہیں دہرانا. میں پاکستانی ہوں, خالص پاکستانی ہوں. اگر مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنی وطن کے ساتھ ہوں. آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے اپنے مسائل پر پاکستان کے ساتھ, وہ بات کریں. اگر آپ ہمیں ذاتی حیثیت میں لینے آئے تو پہلے پاکستان, پھر آپ. ٹھیک ہے, ہاں, وہ میں میرے جا کر اداروں سے بات کرو, اور آپ کو جو بھی چاہیے ان سے بات کرو. انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے, اتنی اسٹریٹ پاور ہے, تو آپ ہمارے حصہ بنے, ہمارے لیے کام کریں. یہ طاقت ہم نے آپ لوگوں کے لیے نہیں رکھی ہوئی, یہ طاقت اسلام اور پاکستان کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک کو کبھی موقع ملے گا اور پاکستان کی حکومت تحریک لبیک کو ملے گی؟ کیونکہ پاکستان میں انشاءاللہ مذہبی جماعتوں کو بہت مشکل سے اقتدار ملا ہے, اور ملا بھی ہے تو تقسیم ہو کے ملا ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا, ماحول بنے گا. ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اور جس یقین پر ہمارا قائد ہے, مجھے تو اس یقین پر بھی یقین ہے. تو آپ کے خیال میں جب آپ لوگ آئیں گے تو پاکستان کا کلچر آپ تبدیل کریں گے, یا جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ کس کلچر کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر اگر موسیقی ہے, لوگ موسیقی کر رہے ہیں, دیکھیں میڈیا اسلام سے متصادم اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم ان کے پاؤں پکڑ کے بھی ان کو منانا پڑانا منا لیں گے. یار یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمیں اسلام کی, یار آپ مہربانی کریں, آپ ادھر آ جائیں, پاؤں پکڑنے پڑے, ان کی منت ترلے, کچھ بھی کرنا پڑا, ہم ان کو منا لیں گے انشاءاللہ پوری ہے. لیکن جبر کے ساتھ نہیں, ظلم کے ساتھ نہیں, اصولوں پہ رہتے ہوئے منا لیں گے. اسلام سے متصادم اگر جن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے, ہم کون ہے روکنے والے؟ آپ خود کوئی ڈرامہ یا مووی یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, ڈاکومنٹریز وغیرہ؟ لوگوں نے تو ارطغرل اب دیکھا ہے, جب آیا تھا ہم نے تب دیکھ چھوڑا تھا. اچھا, دیکھ لیا. اس کا مطلب آپ بھی نیٹ فلکس وغیرہ دیکھتے ہیں؟ نیٹ فلکس پہ تو نہیں دیکھا تھا. اچھا, لیکن آپ اس کے یوزر نہیں ہیں؟ نہیں. ویسے اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو, ٹائم ہو, تو کیا آپ کرتے ہیں؟ مجھے وہ میرے ساتھی پرسنل میں بھیج دیتے ہیں, کوئی ایسی کام کی چیز ہو تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں. کوئی ایسی. خود آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, سوشل میڈیا میرے موبائل میں صرف واٹس ایپ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, یا کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے, بہت بڑا وقت کا ضیاع. حاصل کچھ نہیں ہے. میں نے سوشل میڈیا بہت بڑا یوزر رہا ہوں. ہمیں تو یہ بھی پتا چلا کہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا پہ آپ کی چلانے والوں میں کچھ ذرا سا نام میرا بھی تھا, کچھ کافی نام تھا آپ کا. جی, کرتا تھا چیزیں, لیکن میں نے سمجھا کہ کچھ نہیں ہے, اس کی بیس نہیں ہے. آپ کسی چیز پر عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, یہ پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب سربراہ بنے اس کے بعد کسی پرانے ساتھی نے مخالفت بھی کی, یعنی آپ سے اختلاف کیا؟ جی, اب میرے دوستوں کو آج بھی مجھ سے اختلافات رہتے ہیں, اور بخوشی قبول کرتا ہوں. میرے بڑے بڑے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہم نوا ہم پیالہ. تو لوگ تو اس موقع پہ پارٹی سے نکال دیتے ہیں. پارٹی سربراہ پاکستان میں بڑا پاورفل ہوتا ہے. نہیں, میرے سے آج بھی جو میرے دوست خفا ہو کر گئے ہیں یا ناراض ہو کر گئے ہیں, ان کے لیے آج بھی میرے راستے کھلے ہیں. یہ کون سی بات؟ آپ کی زندگی کی ایسی بڑی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم خواہشات تو کبھی تکمیل نہیں پاتی, ان کے اوپر انسان جیتا ہے, تو انشاءاللہ ہو جائیں گی پوری. آپ ملک سے باہر جانے کا یا یہاں پہ سیر و سیاحت کا کوئی سیر و سیاحت کا شوق تو ہے, لیکن ملک سے باہر جا کر نہیں ہے, کوئی ٹریک نہیں کرتا. ویسے یہ ماوراء النہار یہ اوپر علاقے دیکھنے کا شوق ہے, جہاں سے اسلام پاکستان میں آیا ہے, جن کی تاریخ بڑی قدیم ہے, اور یہ دیکھنے کا شوق ہے. کون سا ایسا اس وقت سیاستدان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مناسب سیاستدان ہے, اور یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, اس کو یا تو ہماری پارٹی میں ہونا چاہیے یا اس پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے؟ سعد رفیق صاحب. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے؟ نہیں, وہ جہاں پر بھی ہے وہ وہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میری 1-2 منٹ کی ملاقات ہے جب وہ فاتح کے لیے آئے تھے. تو جب میں نے بات کی نا, تو کہتے پاکستان میں نظریہ کمزور ہے, شخصیات مضبوط قوی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, پاکستان میں نظریہ کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز مضبوط ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو دیکھا, اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے لگا کہ یہ شخص رکھتا ہے کوئی نہ کوئی بات.
کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس سے اتحاد کیا جا سکتا ہے تحریک لبیک کا؟ جو بھی ہمارے نظریے پر آ جائے اس کے ساتھ اتحاد، چاہے تحریک انصاف ہی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اچھا ہمارے نظریے پر آ جائے، ناموس رسالت ختم نبوت کے اولین یہ بات ہو جائے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اسلام، عوام، پاکستان اور عوام، اگر اس پر آ جائے تو بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس کو دل کرے وہ ہمارے پاس صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے. آپ بھی کیفیز پہ جاتے ہیں، کافی پیتے ہیں، آپ کا بھی ماڈرن لائف سٹائل ہے یا آپ ابھی سادگی سے ہی رہتے ہیں؟ میں نے دیکھے شمع ہر رنگ میں جلتی ہے ساروں تک، دیکھی میں نے ہر چیز ہے دنیا کی، یہ نہیں ہو سکتا. کیفیز بھی دیکھے ہیں، ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن شوق نہیں ہے ان چیزوں کا. دیکھا ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے، خالی ہے یار، دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. میں نے تو کوئی چیز میں نتیجے میں کیا نکلتا ہے، وقت کا ضیاع یا کوئی ایسی چیز جس کا مقصد ہی کوئی نہیں. دیکھیں با مقصد چیزوں کے کرنے کا مزہ آتا ہے نا. کیا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مطلب دیکھیں ایک ماحول انسان کو سحر انگیز کر دے، کسی کی گفتگو، کسی کا معنی، کسی کی شخصیت انسان کو سکر، ان چیزوں میں تو میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں پائی کہ جس سے انسان کی کیفیت بدل جائے. ہاں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ یہاں لگایا جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو آپ کبھی اپنے بارے میں سوچتے نہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک دم، کس ان 4-5 سالوں میں صورتحال اتنی بدلی؟ میں نے دیکھا، میں آپ کے ادھر گیا تو آپ کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا جی میں CSS کا میرا کل پیپر ہے اور آپ میرے پین پہ پھونک دیں. ایک بچہ آیا، اس نے آپ کو پانی دیا، پانی کی بوتل دی اور آپ نے اس میں پھونک. تو یہ کیا ہے؟ ان کا یقین تو ہے کہ آپ اگر اس پین پہ پھونک دیں گے تو شاید ان کا پیپر اچھا ہو جائے گا، وہ کل کو CSP آفیسر بن جائے گا. آپ نے خود سوچا کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس نے مجھ سے کہا آپ پھونک دیں پین پر، تو میں نے کیا پڑھا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ٹھیک ہے، یہ پڑھا بخدا. تو باقی جو دوسرا آیا اس نے کہا جی میں بیمار ہوں غالباً، کہ مجھے والدہ بیمار ہے. تو وَإِذَا بَطَشْتُم جَبَّارِينَ اور اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء، جو حدیث پاک میں دعائیں ہیں وہ پڑھ کے پھونک دی. ہمارا کام نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، ہماری بات میں. یہ میرے لیے اپنے حیران کن تھا. میں آپ کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ دیکھتا ہوں، لیکن لوگوں کی ایک عقیدت کا ایک مختلف پہلو ہے کہ لوگ آتے ہیں اور چیزیں آپ سے کرواتے ہیں اور یہ کام ہو بھی جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کرنے والا ہے، ہم وہ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق جو کام بہتر ہوتا ہے. ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہیں، کوئی ہم سے دعا کرواتا ہے کہ یا اللہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو کر دے، نہیں ہے تو دعا ہی ہے نا جی، دعا ہی دیتے ہیں ہم، اور کیا کرتے ہیں. کوئی دل کی بات کہہ دیں تاکہ ہم اسے اب ختم کریں معاملے کو. نہیں اتنی جلدی ختم کر دیں، ابھی آئے، ابھی بیٹھے، ابھی دامن سنبھالا ہے، تمہاری جاؤں نے ہمارا دل نکالا ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگا، مجھے نہیں پتا کہ کنسیپٹ کیا، لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ بیٹھے اور آپ بلا کہتے ہیں نا تھکن کے آپ بات کرتے رہتے ہیں، تردد کے بات کرتے رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. ورنہ اتنی کم عمری میں یہ حوصلہ بھی کم سے آتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ میرے ساتھ پاور بھی ہے، میں ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہوں، لیکن مجھے اچھا لگا آپ کا آنا آج. وہ کیا کہتے ہیں، بڑے مزاجوں کے خاک چھانی ہے، بڑے حوصلوں وہ بڑے رویوں کو کھنگالا ہے، پھر جا کر کہیں یہ توازن کرا رہا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی شکریہ. بس یہ ہے کہ مذاق سے لے کر قوم کے سیریس ہونے تک کا میں انتظار کر رہا ہوں. اچھا آپ اس انتظار میں کہ یہ قوم کب، یعنی کہ جس قوم کا نظریہ یا رائے ایک ٹویٹر ٹرینڈ بدل سکتا ہے، میں اس قوم کے بارے میں بڑا تشویش میں کہ یار یہ تو بڑی جلدی یار. یہ شاخ اقبال نے بھی کہا نا، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے، ایک بات، انسان ہے، خامیوں کے پتلے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہما یارا جنت، ہما یارا دوزخ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ٹرینڈ اور ایک چھوٹی سی بات کسی کو کسی بات، آپ اس کی اچھائیوں کا انتخاب کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی یہی کہا تھا جب دریائے دجلہ کراس کیا تھا نا، انہوں نے گھوڑے ڈالے، جب انہوں نے کہا کیسے پار کریں گے، انہوں نے کہا اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ہم پار کر جائیں گے، اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوئے تو ہم ڈوب جائیں گے. تو کسی کی اچھائیاں زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ لگ جانا چاہیے، اگر کسی کی برائیاں زیادہ ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. واہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا پروگرام. آپ کو اچھا لگا یا برا لگا، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے. آپ کا جو بھی نظریہ، جو بھی سوچ ہے اور جو مزید سوال ہیں وہ بھی آپ نیچے کر سکتے ہیں.
अपने मेज़बान फ़ारूक फुडाइस के साथ दीजिए लाने के बाद। आप तक फ़ारूक फुडाइस शो पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है चिल्तन प्योर इंटरनेशनल ने। चिल्तन प्योर इंटरनेशनल क्या है? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। चिल्तन प्योर इंटरनेशनल जो है 1000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स बनाता है। ये 100% कुदरती है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें, सुकून रहे, तो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर, किसी भी गांव में इनकी वेबसाइट पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट का एड्रेस क्या है? वो है www.chiltanpure.com। ये इस वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर करें और अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो घर बैठे हासिल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजरे तो इनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं।